وہ وہاں پہ تو پڑھنے نہیں دیا. میں آج یہاں پہ قوم کے سامنے اس کے 3-4 پوائنٹس پڑھتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ کیا وجہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا, اس بوکھلاہٹ کی, اس غصے کی وجہ کیا ہے. اس میں عزیر بلوچ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ, اور آج پرائم منسٹر صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات کیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا پورا ٹبر جو ہے وہ کرپشن سے پہچانا جاتا ہے, کمیشن, بدتخوری, قتل و غارت گری. میں بھی آپ کے سامنے رپورٹ رکھوں گا, یہ تمام آپ کی پہچان بن چکی ہے. 3-4 چیزیں میں اب اٹھانا چاہتا ہوں کہ عزیر بلوچ نے جو بیان دیا تھا, میں اس کے چیدہ نکات آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بات کرنی نہیں دی اس کے اوپر. 2008 سے 13 تک عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. لالا توکل, سلیم, نصیب, جبار, کوئٹہ اور پشتین سے اسلحہ لے کے آتے تھے, جس سے قتل, اغوا برائے تاوان, پولیس مقابلے, پولیس تانوں پر حملے, سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کی کامیابی کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا. آپ کے سیاسی جلسوں کی بات ہو رہی ہے. لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران و ملازمین تعینات کرائے, جوئے کے اڈوں کی سرپرستی کی, بتہ اصولی کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے. بتہ اصول کر کے آپ کے خاندان کو, آپ کے پورے ٹبر کو اس میں حصہ ملتا تھا. یہ پوری رپورٹ کے اندر ہے, اور میں رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی, جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئی. مطلب یہ کہ آپ زرداری کے شوگر ملوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی انہوں نے عزیر بلوچ سے قبضے کروائے, اور انہوں نے مظفر ٹپی اور ان لوگوں کو استعمال کیا. آگے جا کے کہتے کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بھیجے, جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 کے قریب بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے, جن کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے مالکان کو بہت قیمت ادا کی اور ان کو ہراساں کیا. آپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی گھر کی بنیادیں بھی جو ہے اس میں لوگوں کا خون شامل ہے. 30-40 جو اس کے ارد گرد گرتے لوگوں کو ہراساں کر کے ان کو باہر نکالا گیا. خوف اس کا ہے, اس لیے آج غصہ تھا. ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حالات خراب ہوئے اور کراچی کے اندر الحمدللہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کے رینجرز, انہوں نے جس طرح کامیاب آپریشن کیا, سندھ کو واپس امن کی طرف لے کے آئے. روشنیوں کا شہر جو انہوں نے برباد کر دیا تھا, اس کو جب امن دیا, تو جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں فریال تارپور, جو کہ ان کی پپو ہے, زرداری صاحب کی بہن کی گفتگو کر رہا ہوں, وہ عزیر بلوچ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ فلاں بندے کو دے دو, تنظیمی ذمہ داریاں فلاں بندے کو دے دو, اور آپ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے, اس کو تحفظ دیا جا سکے. تو یہ آپ اس قسم کی چیزیں کہ کراچی کے اندر قتل ہوتے رہے, کوئی اس انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے, بدتخوری ہوتی رہی, آپ لوگوں کو بتے میں کمیشن ملتا رہا, وہاں پہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. اس رپورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس موبائل کا استعمال کیا, جن کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا. پولیس موبائل استعمال کیا, لوگوں کو اغوا کیے, ان کے سر تن سے جدا کیے, اس کے اوپر فٹ بال کھیلا, لاشوں کو آگ لگا دی, اس کی ویڈیو بنا دی تاکہ لوگوں میں خوف بٹا سکے. یہ مناظر کیا کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھے؟ آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حکم پہ ہو رہا تھا. آپ تھانے بیچتے تھے, آپ وہاں پہ ایک ایس ایچ او, ایس ایس پی ان کی مرضی کا لگاتے تھے, کرمنلز بٹائے تھے آپ نے, تاکہ اسی طرح پولیس موبائلوں میں لوگوں کا اغوا کیا جائے اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جائے. کیا کراچی کے لوگوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ تو آج یہ تمام جو چیخ و پکار تھی, یہ جو پرچی لہرا کے آ جاتے ہیں پرچی والا, اس تمام چیز کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا.
جے آئی ٹی کبھی کہتے کہ 4 سائن 6 سائن، یہ ڈیبیٹ چھوڑے. 164 کا بیان بھی موجود ہے. کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ قتل ہوتے رہے، بدتخوری ہوتی رہی، کمیشن ہوتا رہا، لوگوں کی لاشیں گرتی رہی. پولیس کو آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا، وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کر کے ان کے شوگر ملوں سے نکالا، آپ نے گھروں سے لوگوں کو نکالا. یہ کراچی کا ہر بندہ جانتا ہے، یہ سندھ کا ہر بندہ جانتا ہے. تو اس کو منطقی انجام تک ضرور لے کے جانا ہے.